السلام علیکم ایوری ون، دس از فضیلہ سلیم۔ ریسنٹلی ان انڈیا بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار پبلک اسٹیج پر ایک مسلم وومن کا نقاب کھینچ دیتے ہیں اینڈ دا ورسٹ پارٹ، لوگوں کا ریئیکشن موسٹلی سائلنس، ویک جسٹیفیکیشنز، ڈیفینسو آرگومنٹس۔ اور جو چیز اور زیادہ ڈسٹربنگ ہے وہ میڈیا کا سلیکٹیو آؤٹریچ ہے۔ انڈین جرنلسٹ جو چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، پرائم ٹائم پر ڈیبیٹس چلاتے ہیں، ہیش ٹیگس ٹرینڈز کرواتے ہیں، اس ایشو پر کوریج ان ایون رہی۔ کچھ آوازیں اٹھی لیکن جس لیول کا آؤٹریچ ہم روز دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آیا، اور جب آؤٹریچ سلیکٹیو ہو تو سوال میڈیا سے بھی بنتا ہے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 21 رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ ڈگنیٹی۔ ڈگنیٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی باڈی، اس کا لباس، اس کی آئیڈینٹی آف لمٹس۔ انڈر انڈین پینل کوڈ سیکشن 354 کرمنل فورس اگینسٹ اے وومن، پبلک میں نقاب کھینچنا، یس دیٹ کوالیفائز۔ سیکشن 509 انسلٹنگ دا ڈگنیٹی آف اے وومن، اور جب بات ریلیجیس آئیڈینٹی کی ہو سیکشن 295A بھی ریلیونٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ نہیں کہ لا کیا کہتا ہے، سوال یہ ہے کہ لا اپلائی کس پہ ہوتا ہے۔ انڈینز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈیموکریسی کا مطلب بلائنڈ وارشپ نہیں ہوتا، لیڈرز کو کوشچن کرنا اینٹی نیشنل نہیں ہوتا، بلکہ جب پاور کو کوشچن نہ کیا جائے تو پاور ابیوزو بن جاتی ہے۔ آج اگر ایک مسلم وومن کے نقاب کو نارمل بنا دیا گیا تو کل کسی اور عورت کے ساتھ بھی یہ نارمل ہوگا، اور پھر صرف وکٹم کا نام بدلے گا، ظلم کا طریقہ نہیں۔ یہ صرف ایک نقاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لیڈرز کی جہالت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ یونین منسٹر گری راج سنگھ بولتے ہیں چاہے وہ جاب لینے سے منع کر دے یا جہنم چلی جائے، یہ اس کی چوائس ہے۔ مطلب اب جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی یہ جاہل منسٹرز دیں گے۔ ایک عورت کی ڈگنیٹی چھین لی، پھر اوپر سے مورل لیکچرز کہ چوائس ہے۔ چوائس ہوتی ہے جب آپشن ہو، یہاں آپشن نہیں، پاور کا پریشر تھا۔ یہ سٹیٹمنٹ صرف انسینسٹیو نہیں، یہ دکھاتی ہے کہ ایسے لوگ کانسٹیٹیوشن نہیں اپنا غصہ چلاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں یو پی کے منسٹر سنجے نشاد جو بولتے ہیں وہ بھی آدمی ہے، اتنی کنٹروورسی کیوں؟ ہاتھ صرف چہرے کو لگا، اگر کہیں اور لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہے ان کی سوچ، یہ ہے ان کی لینگویج، اور یہ ہے ان کا لیول۔ سوچے ذرا، عورت کے لباس پر ہاتھ اٹھایا گیا اور یہ آدمی کمپیریزن کر رہا ہے کہ کہیں اور لگ جاتا تو کیا ہوتا، یعنی کرائم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بگر کرائم کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اسے اگنورنس نہیں کہتے، اسے ڈینجرس جہالت کہتے ہیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب ایسے لوگ پاور میں ہوتے ہیں تو عورت کی ڈگنیٹی ایک جوک بن جاتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ لیڈرشپ کو لائسنس سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھانے کا۔ یہ لیڈرز نہیں ہیں، یہ صرف کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہیں نہ لا کا پتہ ہے اور نہ ڈگنیٹی کا پتہ ہے۔ اور جب سوسائٹی انہیں کال آؤٹ نہیں کرتی تو یہ اپنی جہالت کو کانفیڈنس سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ صرف نتیش کمار کا ایشو نہیں، یہ سسٹمک مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے۔ یہاں لوگ لیڈرز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور عورت کو جج کرتے ہیں، جہاں ڈگنیٹی نیگوشیبل ہوتی ہے اور پاور انٹچیبل۔ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن ضروری ہوتا ہے۔ سوسائٹی جو عورت کے لباس پر ہاتھ اٹھائے اور پھر بھی تالی بجائے، وہ خود اپنا مورل گراؤنڈ لوز کر چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، عورت کا نقاب تمہاری پولیٹیکل کمفرٹ نہیں، اس کی ڈگنیٹی تمہاری سٹیج مینجمنٹ نہیں، اور کانسٹیٹیوشن صرف سپیچز کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات بری لگی تو شاید پرابلم ویڈیو میں نہیں، پرابلم سچ میں ہے۔ Think about it.